بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رفتگاں کی یاد کو دل میں بسائے اور موجودگان کی عافیت کے لیے دعا گو، میں آپ کا میزبان شعیب احمد حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، نوجوان کسی بھی قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں اور ملک کی ترقی و خوشحالی میں نوجوانوں کا کردار کلیدی اہمیت کا حامل ہوتا ہے، مگر شومی قسمت ہمارے ملک کا آج کا نوجوان کئی مسائل کا شکار ہے، چاہے وہ مسائل سیاسی سطح کی ہوں، معاشی سطح پر ہوں، ہر سطح پر ہمارا نوجوان مسائل کا شکار ہے۔ انہی گتھیوں کو سلجھانے کے لیے اور ان مسائل کے حل کے لیے ہم آج سے ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں، جس میں ہم آج کے نوجوان کے مسائل پر بات کریں گے۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوا کریں گے معروف عالم دین علامہ محمد احسان رضوی۔ تو آج کا جو گفتگو کا ہمارا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اور آج کا نوجوان۔ اس حوالے سے اس ٹاپک پر ہم بات کریں گے، تو میں اپنے پروگرام میں علامہ محمد احسان رضوی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہمارے آج کے نوجوان کا بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور یہ خوبصورت پروگرام ترتیب دیا۔ جیسا کہ آج کا ہمارا عنوان خود بول رہا ہے، قرآن اور آج کا نوجوان۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کو ھدی للناس، پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے اتارا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کا ایک جوان کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے کلام قرآن مجید فرقان حمید سے دور ہو گیا، تو اس سے وہ رہنمائی بھی چھین لی گئی۔ اگر قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ اس کا تعلق قائم رہتا تو اس کو کامیابیاں بھی ملتی، آسانیاں بھی ملتی، اور آج کی نوجوان نسل جن پریشانیوں کا شکار ہے، ان پریشانیوں سے یہ نوجوان نسل محفوظ رہتی ہے۔ علامہ صاحب، جیسے آپ نے فرمایا کہ کلام اللہ سے دوری ہمارے آج کے نوجوان کا بنیادی مسئلہ ہے، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے آج کا یہ جو نوجوان ہے، جو قرآن سے دوری کے اسباب کیا ہیں؟ جی شعیب بھائی، اصل میں قرآن مجید فرقان حمید سے دوری کے کئی اسباب آج کے معاشرے میں نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلا سبب تو یہ کہ شومی قسمت کہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کو بڑا مشکل انداز میں پیش کیا گیا، اور ہماری نوجوان نسل کو میسج یہ کنوے کیا گیا ہے کہ قرآن کو سمجھنا، قرآن کی طرف آنا یہ بہت مشکل ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں خود ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کو آسان فرما دیا نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ تو جو قرآن مجید فرقان حمید سے فہم لینا چاہتا ہے، نصیحت لینا چاہتا ہے، رہنمائی لینا چاہتا ہے، رب کائنات نے خود فرمایا کہ اس کے لیے قرآن مشکل نہیں ہے بلکہ قرآن آسان ہے۔ تو سب سے پہلی پریشانی تو یہ ہے، یا قرآن مجید سے دوری کا پہلا سبب تو یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کا فہم اور علم حاصل کرنا یہ مشکل کر کے بتایا گیا۔ پھر اگر دوسرے سبب کی طرف آتے ہیں تو ہمارا معاشرتی سبب ہے کہ ہمارے معاشرے کو علم اور نالج یا ایجوکیشن یہ لینے کا جو مقصد ہے وہ صرف ذرائع آمدن ہے۔ یہ ہماری نوجوان نسل کو اصل میں علم، نالج اور ایجوکیشن، اس کا مقصد صرف یہ بتایا گیا ہے کہ اسے کمائی کا ذریعہ بنانا ہے۔ ہمیں جاب ملے گی، ہمیں نوکری ملے گی، اچھا کاروبار مل جائے گا، اچھی آمدن ہو جائے گی، جبکہ اس علم کو، اس نالج کو، اس ایجوکیشن کو انسان بنانے کے لیے کبھی بھی نہیں سمجھایا گیا کہ یہ علم انسان بناتا ہے، یہ اخلاقیات دیتا ہے، یہ انسان کو اچھا رویہ دیتا ہے، اچھا کردار دیتا ہے۔
قرآن مجید فرقان حمید سے دوری کا دوسرا سبب یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو یا علم کو صرف لیتے ہیں ذرائع آمدن کے لیے، دنیا کمانے کے لیے۔ لہٰذا اس وجہ سے بھی چونکہ آج کے دور میں قرآن مجید فرقان حمید یا دین اسلام کے جو علوم ہیں وہ ذرائع آمدن کا سبب نہیں بنتے، تو ہم قرآن مجید سے دور ہوتے گئے۔ اور قرآن مجید سے دوری کا جو تیسرا سبب میں عرض کرنا چاہوں گا وہ آج کے دور کی نوجوان نسل کا نیٹ اور سوشل میڈیا کے ساتھ لگ جانا ہے کہ ہمارا جوان آج اس کے ہاتھوں میں اینڈرائڈ موبائل ہے، اس کے گھر میں انٹرنیٹ ہے، کمپیوٹر ہے، تو وہ سارے کا سارا وقت جو ہے اپنا ضائع کرتا ہے انہی نیٹ کی یوزنگ پر۔ اور نیٹ جب یوز کرتا ہے تو 99+ جوان ایسے ہیں جو نیٹ یوز کرتے ہوئے نیگیٹیوٹیز کی طرف جاتے ہیں، برائی کی طرف جاتے ہیں، بے حیائی کی طرف جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ ذرائع ہیں کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید اللہ کے کلام سے دور ہوتے گئے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنبھالیں اور ہم اللہ رب العزت کے کلام کے قریب آتے جائیں۔ اگر اللہ کے کلام کے قریب آ گئے تو رب کائنات ہمارے مسائل کو بھی حل فرماتا چلا جائے گا۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں ہمارے نوجوان کے لیے کیا رہنمائی ہے، ارشاد فرمائیں۔ جی، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے انسانی زندگی کے مختلف ادوار کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ الروم میں اس میں رب کائنات نے انسانی زندگی کے 3 ادوار کا ذکر کیا۔ پہلا انسان کا بچپن ہے، بچپن کے بعد انسان کا شباب ہے، اور شباب کے بعد پھر انسان کا بڑھاپا ہے۔ اگر انسان کی زندگی کے ان تینوں ادوار کا مطالعہ کریں تو پہلا دور جو بچپن کا دور ہے، انسانی زندگی کا یہ بچپن کا دور یہ محتاجی اور بے سہارگی کا دور ہے۔ یعنی انسان بچہ ہوتا ہے، وہ اپنے والدین کا محتاج ہے، وہ اسے کھلاتے بھی ہیں، اسے پہناتے بھی ہیں، اسے پلاتے بھی ہیں۔ اس کے بعد رب کائنات نے جوانی کا ذکر کیا۔ اب جوانی کا دور ایک قوت کا دور ہے، ایک طاقت کا دور ہے، کمانے کا دور ہے، دوسروں کا سہارا بننے کا دور ہے۔ اور پھر رب کائنات نے تیسرے دور کا ذکر کیا ہے، وہ بڑھاپے کا دور۔ اب بڑھاپے میں انسان پھر لوٹ کر سہارے تلاش کرتا ہے۔ تو اب انسان اگر اپنی زندگی کے ان تینوں ادوار کا مطالعہ کرے اور سوچے، پہلا بچپن کا دور اور آخری بڑھاپے کا دور، یہ دونوں ادوار جو انسان کی زندگی کے ہیں یہ محتاجی کا دور ہے۔ ان دونوں ادوار میں اس کو کسی کا سہارا چاہیے۔ درمیان میں ایک جوانی کا دور آتا ہے، اور جوانی کا وقت ایسا ہے کہ انسان دوسروں کا سہارا بن سکتا ہے، بے یتیموں کا، بے سہاروں کا، غریبوں کا، مساکین کا، والدین کا۔ اس دور میں وہ دوسروں کا سہارا ہوتا ہے، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن مجید کی تعلیمات سے فہم یہ ملتا ہے کہ جو انسان اپنی جوانی میں دوسروں کا سہارا بنتا ہے، رب کائنات اس کے بڑھاپے میں دوسرے اس کا سہارا بنا دیتا ہے۔ لہٰذا پہلا تو نقطہ یہ دینا چاہتا ہوں کہ جب رب کائنات نے انسانی زندگی کے تینوں ادوار کو بیان کیا ہے تو جو جوانی کا دور ہے اس میں جب دوسروں کا سہارا بننے کی قوت بھی ہے، طاقت بھی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کا سہارا بنے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن مجید فرقان حمید کو اگر ہم دیکھیں تو رب کائنات نے انبیاء کرام کے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اب ان سارے کے سارے انبیاء کرام کے اگر واقعات کو دیکھیں تو جو مجموعی نقطہ سامنے آتا ہے، جمیع انبیاء کرام جب بھی ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے، برائی کے خلاف کھڑے ہوئے، اللہ کی محبت اور اللہ رب العزت کی محبت کا پیغام لے کے آگے نکلے، تو وہ سارے کے سارے انبیاء کرام کی جوانی کا دور ہے۔ لہٰذا میں چونکہ وقت مختصر ہے، اب قرآن مجید میں 2 الفاظ آتے ہیں جوانی کے لیے، ایک لفظ فتن اور دوسرا لفظ آتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب وہ بالغ ہو گئے۔ بالغ اشدہ یہ بلوغت کے الفاظ، تو دونوں الفاظ رب کائنات نے یا تو اپنے انبیاء کے ساتھ جوڑے یا اولیاء کے ساتھ جوڑے، اور اللہ کے نبی بھی اور اللہ کے ولی بھی بس اسی جوانی کے دور میں انہوں نے ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا پیغام دیا ہے اور اپنی نبوت کے میسج کو آگے کنوے کیا ہے۔
لہٰذا جوانی کا دور جو ہے یہ جوانوں کے لیے انتہائی نایاب دور ہے کہ ہم اس دور کو ضائع نہ کریں، بلکہ ہم اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا پیغام، ان کے کردار کا پیغام، ان کے اخلاق کا پیغام آگے پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ ہماری زندگی بھی سنورے اور ہمارا معاشرہ بھی ہماری وجہ سے سنورتا چلا جائے۔ اب آخر میں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح نیگیٹیوٹی کو چھوڑ کر پازیٹیوٹی کی طرف راغب ہو سکتے ہیں؟ جی، اختتام پر مختصراً میں اپنے معاشرے کے جوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، وہ تعلق علمی بھی ہو، وہ تعلق عملی بھی ہو، وہ تعلق اخلاقی ہو، تعلق عشقی ہو۔ قرآن مجید کے ساتھ ایسا تعلق جوڑیں، قرآن مجید ہمیں معاش کا ذریعہ بھی دے گا، اخلاق کا ذریعہ بھی دے گا، اور معاشرتی زندگی کی کامیابی کا ذریعہ بھی دے گا۔ وقت مختصر تھا لیکن پیغام یہی ہے، آئیے ہم اللہ کے کلام کو تھام لیں تاکہ رب کائنات ہمیشہ ہم پہ رحم فرمائے اور اپنا کرم فرماتا رہے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان شعیب بدن کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔